اسٹیج پر آئیں اور میں حاضرین مجلس سے خصوصی التماس کرتا ہوں کہ اس کلام سے دل جوڑ کر دیکھیں اور سکون حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آج کی تقریب کا موضوع ہے ایک عظیم انسان کا باپ بننے کے لیے خود کو تبدیل کریں۔ میں آنے والے تمام والد صاحبان کو اس ٹریننگ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ باپ تھا سر پر تو سہل تھی زندگی، باپ تھا سر پر تو سہل تھی زندگی، بعد اس کے وہ مصیبتوں میں گر گئی۔ تپتی شعائیں میرے سر پر پڑتی ہیں، تپتی شعائیں میرے سر پر پڑتی ہیں، وہ چھت جس کا سایہ تھا بہت جلد گر گئی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سرور کونین کالی کملی والے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں میں نعت کے لیے دعوت دوں گا۔ 6 کلاس سے عبدالرحمن کو وہ سٹیج پر آئیں اور نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ اس سے پہلے میری تمام حاضرین محفل سے التماس ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گنبد والے من
دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا مجرموں زمانے کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا. جزاک اللہ. ہمارے اس ادارے فالکن اسکول سسٹم میں ہر بچے کو لیڈرشپ کی تربیت دی جاتی ہے اور ہر بچے کو فن تقریر سکھایا جاتا ہے. اسی سلسلے میں پریپ کلاس کی ننھی سی پری ماہرہ شہیر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے. آج مجھے جس عظیم شخصیت کو سلام حقیقت پیش کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال. جناب صدر اقبال حکیم الامت دانے راز مرد مومن مرد خودی خود عوام مفر ملت. علامہ اقبال نے اپنی قومی شاعری اور ایمان افروز پیغامات سے مسلمانوں کو جگایا. پاکستان کو خواب ڈاکٹر اقبال نے دیکھا اور آپ ہی مسلمان پاکستان ہے. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ خودی ہے فضل لا الہ الا اللہ. آپ کی بھرپور تالیوں کے ساتھ اب میں حرم شہیر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے. اب میں 3 کلاس سے محمد ارتضیٰ کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر نحمدو ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر اور حاضرین مجلس، مجھے آج جس شخصیت کے بارے میں لب کشائی کرنے کا موقع عنایت ہوا ہے وہ ہے دانائے راز حکیم الامت مرد مومن مرد خودبین مفکر ملت شاعر مشرق و عالم مغرب حضرت ڈاکٹر محمد علامہ اقبال ہیں. آپ کی ہمہ جو شخصیت کے بارے میں مجھ جیسے کم علم کا
چراغ خانے کے مترادف ہے، کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مغرب سے نائٹ کا اعزاز حاصل کرتے ہیں اور مشرق میں علامہ کہلانے کے قابل ہوتے ہیں۔ تاہم سر علامہ ڈاکٹر اقبال کے علاوہ ایک بھی فرد ایسا نہیں ہے جس کا نام سر اور علامہ دونوں سے شروع ہوتا ہو اور اس کے ساتھ علامہ کا خطاب بھی ہو۔ آپ کو یہ تمام لذات اور پذیرائی اس کے کندہ دل کی بدولت نصیب ہوئی جو آپ اسلامیہ نے ہند اور امت مسلمہ کے لیے رکھتے ہیں۔ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں، ایک ولولہ تازہ دیا ہے میں نے دلوں کو، ایک ولولہ تازہ دیا ہے میں نے دلوں کو، لاہور جیسا خام بخارا سمرقند۔ شطرنج اقبال کی شاعری میں کاروان ہستی کے ان اسرار اور موسیقی کی کشف المنجوبی کی گئی ہے جو ہماری نوجوان نسل کو دنیا کی راہ پر خار کے لیے مشن راہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آخرین محفل اقبال نے اپنی شاعری میں شہید کا بارہ استعمال کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پرندہ ان کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ وہ نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، تیرا جوڑ ہے نوری پا کا تو، تیرا جوڑ ہے نوری پا کا تو، فیروزی دا افلاک ہے تو، تیرے سیدہ زبو فرشتہ حور، تیرے سیدہ زبو فرشتہ حور، کہ شاہین شہر الاک ہے تو۔ اور یہ کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، اور یہ کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ جناب صدر، ضرورت اس امر کی ہے اقبال کا نور بصیرت کو عام کیا جائے اور جوانان اسلام کے جن میں بیداری شعور کے لیے اقبال ہمیشہ فکر مند رہتے تھے تاکہ ہم پاکستان کا اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکیں۔ جو اقبال نے دیکھا تھا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی اس کا امتحان اور بھی ہے، کہ شاہین پرواز ہے کام تیرا، کہ شاہین پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی شان بیٹی سے۔ ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ اب میں دعوت دوں گا ہمارے اسکول کے چیئرمین سر میاں محمد نعیم اقبال صاحب کو کہ وہ سٹیج پر آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے۔ پہلے ہم نے کچھ عرصہ پہلے مدر ٹریننگ کی تھی، یعنی ماؤں کو بلایا تھا، اور ہمیں اتنے اچھے اس کے رزلٹ اور اثرات ملے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ یہ علاقہ جس کو ہم پسماندہ علاقہ سمجھتے تھے، ان ماؤں نے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اب اسی سکول کے بچے آپ نے دیکھیے، ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہر بچہ آپ کو ایسے ملے گا، یہ آپ کے بچے ہیں، آپ گھروں میں بھی دیکھیں گے کہ بچے ایسے کام کر رہے ہوں گے۔ تو ہم نے ایک محسوس کیا کہ یہاں کچھ تھوڑا سا گیپ ہے۔ پہلے ہم نے کام کیا تھا ایک ٹرائی اینگل پہ، یعنی تکون پہ، مثلث پر، جس کے اندر ہم سمجھتے تھے کہ بچہ، سکول اور والدین یہ کام کریں۔ جب ہم نے دیکھا کہ یہ کام تو بہت اچھا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا گیپ آ رہا ہے، جو میرے خیالات ہیں، جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں حاصل کر سکا۔ پھر ہم نے اس کی تحقیق کی، پتہ چلا، مختلف ماؤں سے ملے، بچوں سے ملے، تو پتہ چلا کہ اگر والد تھوڑا سا ساتھ دے تو اسی بچے کو ہم
معاشرے کا بہت بڑا انسان بنا سکتے ہیں, عظیم انسان. میں انسان نہیں عظیم انسان کہوں گا. اور آپ دیکھ لیں جتنے بھی عظیم انسان بنے ہیں وہ امیروں کے بچے نہیں بنے, وہ غریبوں کے بچے بنے ہیں. ابھی بھی میں آپ کو 50 مثالیں دے دیتا ہوں فیصل آباد میں کہ جن سے میں مل چکا ہوں. اگر کوئی اے سی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری والدہ تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی. کسی کو میں ملا ہوں وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے, وہ کہتا ہے میرا باپ اخبار بیچتا تھا. تو اصل میں انہوں نے کیا کہ اپنا سارا محور اپنی اولاد کو بنا دیا. اس سے بڑا میوہ کوئی نہیں ہے. اس میوے کا لطف ہم اٹھائیں. یقین کریں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نسل چینج ہو جائے گی, نسل تبدیل ہو جائے گی. کرنا کیا ہے, میں ٹائم تھوڑا لوں گا, ہمارے ٹرینر آئے ہوئے ہیں. ہم نے کرنا کیا ہے کہ صرف ایک یقین بنا لیں. اصل بات یہ کہ ہمارا یقین نہیں ہے کہ یہ ہمیں حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم نماز کیوں نہیں پڑھنا, کہ سب کو پتہ نماز پڑھنی ہے, اللہ تعالیٰ کا اتنا سخت فرمان ہے, لیکن اس کا ہمیں جلدی رزلٹ نہیں مل رہا, اس لیے ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہی صبح میں پتہ چلے نا کہ آج ایک میٹنگ ہے تو ہم نے سارے کام چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جانا کہ مجھے پیسے ملنے ہیں وہاں سے. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. میں نے پڑھا کہ آپ دیکھیں جنگل کا بادشاہ جو شیر ہے, جنگل کا بادشاہ شیر ہے. حالانکہ شیر سے بڑے بڑے جانور جنگل میں موجود ہیں. آپ ہاتھی کو دیکھیں, یقین کریں ہاتھی اپنے پاؤں کے نیچے شیر کو 1 منٹ میں لے سکتا ہے, یا وہ اپنی سونڈ میں ہاتھی کو پھینکے تو وہ کتنی دور جا کے جائے گا. لیکن مسئلہ کیا ہے, شیر سے کسی نے پوچھا بھئی آپ کیسے جنگل کے بادشاہ کیسے ہو؟ اس کے اندر اتنا اعتماد تھا, اس نے کہا میں ہوں بھائی. دیکھیں نا زرافہ اس سے کتنا بڑا ہے, وہ نہیں باندھا, اس نے کہا میں ہوں. وجہ کیا, اس کے اندر اتنی اعتمادی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں. اس سے زیادہ چالاک لومڑی ہے لیکن وہ نہیں باندھ سکی. تو شیر اور ہاتھی اگر آ رہے ہو نا آمنے سامنے, تو شیر کو یقین ہے کہ میں اس ہاتھی کو کھا جانا ہے, اور ہاتھی کو یقین ہے کہ مجھے اس نے کھا جانا, کیونکہ اس کے اندر وہ ہے ہی محکوم بننا, یا اس کو پتا ہے کہ شیر بادشاہ ہے. حالانکہ ہاتھی تھوڑی سی کوشش کرے, اس کے اندر تھوڑی سی جرت آئے تو اس کو مار سکتا ہے. لیکن بات اعتماد کی ہے, بات یقین کی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آپ آج سے یقین کر لیں کہ آپ کے بچے نے آفیسر بننا ہے. بس ذہن میں یہی ڈالیں کہ ہم نے اپنے بچے کو آفیسر بنانا ہے, ہمیں ہر حالت میں بنانا ہے. آپ کو رزلٹ مل جائے گا اس کا. میں اور ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک سائنسدان آئنسٹائن, جس نے دنیا میں بہت بہت بڑے کام کیے ہیں, جب وہ مختلف یونیورسٹی کالج اس کو بلاتے تھے لیکچر کے لیے. ایک دفعہ اس کے لیکچر کا اسی طرح پروگرام تھا, تو اس نے کہا کہ میں تو بہت تھکا ہوں, نہیں جا سکتا. اب دیکھیں یقین کی بات یا اعتماد کی بات دیکھیں. اس کا ڈرائیور جو تھا اس نے کہا صاحب آپ چھوڑیں, آج میں چلا جاتا ہوں, آپ میرے ساتھ ویسے ہی بیٹھے رہیں. اس نے کہا آپ کیسے جا سکتے ہو؟ اس نے کہا جی میں اتنا کچھ سیکھ چکا ہوں آپ سے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. انہوں نے یہ ڈن کر لیا. اب کہاں آئنسٹائن اتنا بڑا سائنسدان جس نے اتنی ایجادات کی ہیں, اور کہاں وہ ڈرائیور. وہ گئے, لیکچر شروع ہو گیا, اس نے لیکچر دیا. ایک کویسچن, ایک سوال ایسا ہوا کہ اس کو نہیں پتا تھا اس کا جواب. ڈرائیور تھا اگر, اب اس کی اعتمادی, خود اعتمادی اور اس کی عقل دیکھیں. اس نے کہا اس سوال کا جواب تو میرا ڈرائیور دے سکتا ہے. آئنسٹائن بیٹھا, اس کو ڈرائیور بنا دیا. اس نے کہا اس کا جواب تو چل بھی میرے ڈرائیور آ کے بتاؤ. وہ آئنسٹائن بتا رہا ہے, یعنی ڈرائیور آئنسٹائن بنا ہوا ہے. صرف اور صرف خود اعتمادی ہے. آپ کو میری ریکویسٹ ہے کہ گھر میں بچوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے. باقی میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. یہ ہمارے عمران خالد صاحب ہیں, یہ ایک اسکالر ہیں, یہ ٹرینر ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. باقی باتیں یہ آپ سے یہ کریں گے. بہت شکریہ سر. ابھی جس طرح کی باتیں چل رہی تھی, یقین مانے وقتی طور پہ تو یہ بھول گیا کہ میں کوئی ٹیچر ہوں یا ٹرینر ہوں, اور بالکل وہ بچوں والی کیفیت آ گئی. چونکہ ابھی یہ ہمارا جو سیشن ہے یہ والد کی جو امپورٹنس ہے بچوں کے لیے اس پہ ہے, تو اس سے ایک تو تھوڑا وہ جذباتی سا جو ہے وہ ہو گیا ہے. چونکہ جن کے اب یہ ایک والد ہونا نعمت ہے, والد نہ ہونا اس کا ایک اور بہت احساس ہے.
ہمارے والد صاحب نہیں تھے, میں دوسری کلاس میں تھا, بہت چھوٹی عمر میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو صورتحال کچھ ایسی ہوتی تھی, کوئی شادی پہ نہیں بلاتا تھا نا, انہوں نے کچھ کیا دینا ہے, یا کہیں کھڑے ہوتے تھے نا پکڑ کے ایسے سائڈ پہ کر دیتے تھے کہ یار ان کا کون ہے کوئی ولی وارث. تو والد بچوں کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے, ایک چھت ہے, مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو تحفظ ہے بچوں کے لیے پرانا. تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے, کوئی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, بہت ہی سادہ باتیں کریں گے اور انشاءاللہ سمجھیں گے کہ جو والد ہے, والدہ کو تو جس طرح سر نے بھی کہا بہت اہم کردار ہے, جو والد ہے اس کا کتنا اہم کردار ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں کے تلے ہے, تو جو والد ہے اس جنت کا دروازہ ہے. یہ وہ والد ہے جو صبح سے لے کے شام تک, جو گھر میں تو ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا اس کا ایک مقام اور رتبہ ہو, اور باہر روزی روٹی کے لیے ہو سکتا ہے جن سے بات کرنا گوارا نہ کرتا, ان کی بھی جی اور ان کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے بعض دفعہ یہ بچوں کی محبت کی وجہ سے. تو ہم نا اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طرح جو والد ہے یہ ایک اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اچھا, اب بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے, سب سے پہلے تو یہ اسکول کا جو میں جس طرح دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کا جو اعتماد ہے, اس سے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یقیناً ایک اچھا اسکول ہوگا. چونکہ ہمیں نہیں پتہ, ہمیں بلایا گیا ہے, ہم نہیں بتا سکتے کس طرح کا, لیکن بچوں کے اس رویے سے, اس خود اعتمادگی سے یہ لگتا ہے کہ یہ یقیناً اچھا ادارہ ہوگا جہاں بچوں کو اتنا اعتماد دیا گیا ہے. اب دیکھیں جب دیکھ بنتی ہے نا, تو اس کو جب ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے, ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح چاول بنے ہیں, کھانا کس طرح بنا ہے, تو اس میں سے تھوڑی سی لے کے ہم تعداد جو ہے کوانٹٹی لے کے چیک کرتے ہیں کہ کیا صحیح گلے ہیں, بنے ہیں, ذائقہ کیسا ہے. تو یہ بچے بھی بالکل اسی دیکھ کی طرح اگر سمجھے تو ان سے اندازہ ہو رہا ہے اسکول میں یقیناً بہت اچھا ماحول ان کو دیا گیا ہوگا. اچھا, ہم نا بہت جو حقائق پہ مبنی چیزیں ہیں, چونکہ یہ ہمارا ایک رورل ایریا ہے اور سر نے کہا کہ سر کی نظر میں بھی فیصل آباد میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غریبوں کے بچے آگے آئے ہیں. اچھا, آج تو ایک انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم میں سے کوئی غریب نہیں ہے, یہ یاد رکھیے, کوئی بھی غریب نہیں ہے. اچھا, دوسرا یہ کیا ہوتا ہے کہ غربت کو ہم نے اپنے اوپر وہ ایک کر لیا ہوتا ہے نا, نام لگا کے کہ ہم تو غریب ہیں, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح وسائل کو, ہم نے وسائل ملتے نہیں ہیں, ڈھونڈے جاتے ہیں.